انسان کو یہ بات دیر سے ہی صحیح مگر سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، جس سے زیادہ مخلص اور باوقار دوست کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے انسان سے رشتہ جوڑنا چاہیے، نہ کہ اس کے پیشے اور برے وقت سے۔ جس شخص کے چہرے پر منفی سوچوں کی دھندلی اینک چڑھی رہے، اس کا رویہ، سوچ اور عمل ہمیشہ منفی رہتا ہے۔ وہ بھلے ہی محلوں میں رہے، کوٹھیوں کا مالک ہو، لمبی کاروں سے اترنے بیٹھنے والا ہو، اسے بے اطمینانی، مایوسی اور تفکر کبھی نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کو کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کو اپنے لفظوں کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سامنے والا چاہے کتنا ہی انچاہا یا انجان ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دل آزاری کے بدلے دل آزاری ہوا کرتی ہے۔ لفظ پیچھا نہیں چھوڑتے، لہجے تعاقب میں رہتے ہیں، اور درد موقع دیکھتا ہے کہ کب وار ہو اور وہ دل کو پھاڑ دے۔ جانے کیوں دوسروں کے عمل اور رویوں کو جانچتے وقت ہم خود اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں، یا شاید یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہم اپنے بارے میں کبھی بھی جانبدار ہو کر نہیں سوچ پاتے۔ اگر بھائی اپنی غیرت کو سائیڈ پر رکھ کر اپنی بہن سے دوستی کر لیں تو اس لڑکی کو کبھی کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے، چاہے بھائی چھوٹا ہو یا بڑا۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ اپنے برابر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قدرت پر راضی ہوا جاتا ہے، اس کی لکھی تقدیر پر قانع ہوا جاتا ہے۔ انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کی دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اس کا دل اور اس کا وقت۔ اگر اس نے اپنے وقت کو ضائع اور دل کو فضولیات میں برباد کر دیا تو وہ بہت سے فوائد و ثمرات سے محروم ہو جائے گا۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ کچھ یادیں ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، یادیں مٹ جائیں تب بھی نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے اور اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ صرف حلال کھانے والے شخص کو ہی حرام سے گن آتی ہے، حرام کھانے والے شخص کو بھی حلال سے اسی طرح گن آتی ہے۔ بعض لوگ حرام کھاتے اور پیتے ہیں اور بعض لوگ حرام زندگی جیتے ہیں، انہیں ہر حال چیز سے گن آتی ہے، چاہے وہ بیوی اور اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے مقدر میں صرف حرام لکھا ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے گدھ ہمیشہ مردار ہی کھاتے ہیں، شکار کر کے کھانا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک بہت بڑی چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا میں کچھ مانگ رہے ہوں تو اس چیز کے حوالے سے اطمینان اور خوشی بھی مانگو۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو اتنی شدت سے مانگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تمام خوشیاں انہی سے جڑی ہیں، لیکن جب ہم انہیں حاصل کر لیتے ہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ خواہش بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے، حالانکہ وہ چھوٹی تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے سامنے چاہ ضرور رکھیں، مگر احساس کی اسٹیبلٹی بھی مانگتے رہیں۔ وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے، برا تب ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ گرم بستر میں لیٹ کر چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے والوں کو کیا خبر، باہر ٹھٹھرتی سردی میں ابلے ہوئے انڈے نہ بکنے پر، آنکھ میں آنسو، جیب میں غربت اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں جسم کو محسوس ہوتی ٹھنڈ میں محرومیاں کیا ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دسترس میں موجود چیزیں کشش کھو دیتی ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔
زندگی خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ پوچھیں کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کی خوشی کا باعث بنے ہوں۔ موبائل فون کے بنانے والے نے اسے ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ مقصد ہے ایک دوسرے سے بات کرنا، اور اس کے ساتھ مختلف فنکشنز اس میں ایڈ کر دیے، لیکن جب بھی کال آتی ہے تب سارے فنکشنز بند ہو کر کال کنیکٹ ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بے جان آلہ اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں بھولا، اور ایک ہم ہے کہ ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو سرے سے بھلا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ کی جانب سے کال آئے تب ہمیں اپنے تمام دنیاوی فنکشنز کو منقطع کر کے اللہ کی کال کنیکٹ کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا کوئی وجود نہیں۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 1، ہر ایک کو راضی رکھنا۔ نمبر 2، تبدیلی سے گھبرانا۔ نمبر 3، ہر وقت ماضی میں رہنا۔ نمبر 4، بہت سوچتے رہنا۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ آپ آلریڈی بہت خوبصورت ہیں، اور اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے بہترین انداز میں پیدا کیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کلر دیا ہے جو ان کو آپ کے ساتھ اچھا لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی ہائٹ دی ہے جو ان کو آپ کے ساتھ سوٹیبل لگتی تھی۔ ہر کسی کے فزیکل فیچرز پرفیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی صورتیں بنائیں۔ کوئی شے ایک سی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں۔ زندگی تو ہچکچاتے ہوئے بھی کٹ سکتی ہے، جو ہمت دکھا کر چھلانگ لگاتا ہے صرف وہی جان پاتا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، ایک کھائی یا پھر راستہ۔ میچورٹی از وین یو ریئلائز، ہر اس شخص کو عام کر دینا چاہیے جس کے لیے آپ خاص نہیں۔ کہتے ہیں ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دہانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔